الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله مولانا العظيم. عن أبي هريرة وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ سنانیست. محمد حامد حمد خدا بس، خدا مدح آفرین مصطفیٰ بس. محمد است میخواهم خدا را، خدایا است حب مصطفیٰ را. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
محترم، حضرات علماء کرام، اور بھاگ ناڑی ضلع بولان بلوچستان کے غیور مسلمانوں، آج 21 مارچ سن 2000 ہم یہاں بھاگ مدینۃ العلوم کی اس نو تعمیر کردہ مسجد میں عظمت قرآن کانفرنس کی پہلی نشست میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ حق تعالی ہمارا کہنا اور سننا قبول فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق بخشے۔ آج کی گفتگو کے لیے قرآن کا جو حصہ جس کی تلاوت و سماعت کی ابھی ہم نے سعادت حاصل کی پیش نظر ہے، اليوم اکملت لکم دینکم، واتممت علیکم نعمتی، ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کا یہ پیغام اس وقت آیا جب اس کا رسول میدان عرفات کے سینے پر جبل رحمت پہ کھڑا ہے اور اس کے ارد گرد 1,00,000 سے زیادہ آسمان ہدایت کے نجوم کا ہجوم ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، عرش بری سے ابھی اطلاع آئی ہے کہ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے، بشارت ہے کہ ہم نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو بطور طرز اور بطور ضابطۂ حیات کے ہم نے پسند کر لیا۔ بھاگ والو، یہ کیسی نعمت کی خوشخبری ہے، یہ کیسی نعمت کی بشارت ہے کہ جس نعمت کی بشارت اور خوشخبری دینے پر خود دینے والا بھی خوش ہو رہا ہے۔
یوں تو یہ پوری کائنات، یہ پوری دنیا اس کی نعمتوں کا گلدستہ ہے کہ نہیں؟ لیکن وہ کون سی نعمت ہے جس پر خود منعم کو بھی ناز ہے؟ یہ نعمتیں کیا کم ہیں؟ اگر آپ مادی زندگی کو دیکھیں تو اللہ نے جب جب قرآن میں اپنی نعمتیں گنوائیں انسان کو دعوت فکر دی. کیا دی؟ دعوت فکر دی. جھنجھوڑا انسان کو، ہلایا. فرمایا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا واللہ من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. یہ سب دعوت فکر ہے. الم تروا، کیا تم اندھے ہو؟ کیا تم نے دیکھا نہیں؟ الم تروا، کیا تم دیکھتے نہیں؟ اندھے ہو. جھنجھوڑ رہا ہے کون؟ کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، ہم نے 7 آسمان اوپر تلے کیسے سجائے. اور ان 7 آسمانوں میں وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا. تمہاری محفل کائنات کو روشنی دینے کے لیے ہم نے اس میں چاند، سورج اور ستاروں کی محفل سجا دی. سورج دن کو تمہاری نوکری کرتا ہے، چاند رات کو تمہاری چاکری کرتا ہے، اور ستارے چاند اور سورج کے مزدور ہیں. تمہاری پوری کائنات کا مصنوعی انتظام گڑبڑ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے سورج اور چاند کے اوقات میں ایک لمحے کا بھی فرق نہیں آ سکتا. اور وہ جو ہمیں بھی نہیں مانتے وہ بھی اپنی گھڑیاں میرے چاند اور سورج کے اوقات کو دیکھ کر درست کرتے ہیں. ایک اور مقام پر فرمایا الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء
والدواب والأنعام مختلفا ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا؟ کون برساتا ہے؟ کون برساتا ہے؟ تمہیں یقین ہے اگر آج ہم مل کر اللہ سے بارش مانگ لیں تو وہ دے سکتا ہے؟ لیکن یقین کے ساتھ. ہماری مانگ بھی تو ادھوری ہوتی ہے نا، اس میں رونا ہوتا ہے، اس میں نقصان کی فکر ہوتی ہے، لیکن اس میں یقین کی قوت نہیں ہوتی. وہ کسی اہل نظر نے کہا حضرت کہ تحلیل کر کے جسم کو ایسی دعائیں مانگ، تحلیل کر کے جسم کو ایسی دعائیں مانگ حرف دعا سے پہلے اثر بولنے لگے. نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ پھر سنا دوں. تحلیل کر کے جسم کو ایسی دعائیں مانگ حرف دعا سے پہلے اثر بولنے لگے. ابھی تو نے دعا کے ہاتھ اٹھا کر رب سے یہ نہ کہا ہو زبان سے کہ بارش دے، تیرے ہاتھ اٹھانے پر تیری زبان ہلنے سے پہلے وہ بارش دے دے، اسے یقین کہتے ہیں. اور ان قوموں سے بچنا. حضرت ہود کی قوم کے 3 وقت گئے، یہ ہمیں کیا دے گا؟ ہم جا کر اللہ کے گھر میں بیت اللہ پر دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری قوم کا قحط دور کرتے. آئے، دل میں کھوٹ تھا، اللہ نے بیت اللہ پر 3 بادل کھڑے کر دیے، ایک کالا، ایک سرخ، ایک سفید. انہوں نے دیکھا، اللہ نے فرمایا ان 3 بادلوں میں سے چن لو جو تمہیں چاہیے. تو انہوں نے سوچا سفید بادل میں بھی پانی نہیں ہوتا، لال میں بھی نہیں ہوتا، کالے بادل میں پانی ہوتا ہے. تو کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، یہ وہ بادل ہے جو ہم پر پانی برسائے گا. اللہ نے کہا تم چلو، ہم اس بادل کو بھیج رہے ہیں. فرشتے سے کہا اس بادل میں سے پانی کی بجائے ہوا کو برساؤ. ہوا کے فرشتے نے پوچھا بیل کے ناک کے نتنے جتنے سوراخ سے ہوا نکالوں؟ فرمایا اگر بیل کے نتنے جتنی تو نے سوراخ نکالی تو پوری کائنات تباہ ہو جائے گی. سوئی کی نوک جتنے سوراخ سے ہوا نکال، اس بادل سے وہ ہوا نکلی اور ہود کی قوم کو اٹھا اٹھا کے پٹک کے مار دی. اگر یقین نہ ہوا تو پھر یہ حشر ہوگا. لیکن آج بھی بھاگ والو، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یقین سے مانگو گے تو آج بھی ملے گی. اس لیے کہ تمہارا مربی وہی ہے جس کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں. الہی میں مدینہ والوں کا سفارشی ہوں. ابھی کہا کچھ نہیں. اللہ نے کہا جبرائیل جی رب جلیل، مجھے معلوم ہے میرا محبوب مدینہ والوں کے لیے کیا مانگنا چاہتا ہے. جلدی کرو، بادلوں کو حکم دو
مدینہ کے ابر پہ چھا جائیں، ابھی میرے محبوب کے ہاتھ اس کے داڑھی تک نہ جائیں، بارش پہلے مسجد نبوی کی کھجوروں کی چھڑی سے بنی ہوئی چھت کے ٹپک کر اس کے چہرے پہ پہنچ جائے۔ یقین سے مانگو گے؟ بت توڑنے پڑیں گے، دکان کا بت، سیاست کا بت، زمین کا بت، مال کا بت، آلات کا بت، تندرستی کا بت، طاقت کا بت، عہدے کا بت، یہ سارے بت توڑنے پڑیں گے۔ ایک ابراہیم اگر تم بن گئے تو جو مانگو گے وہ عطا کرے گا۔ یقین ہے کہ نہیں؟ پھر ہاتھ بلند کرو کہ یقین کی قوت سے مانگو گے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمُرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا۔ بارش کا ذکر، پھر پہاڑوں کا ذکر، وَمِنَ الْجِبَالِ، پہاڑ دیکھے کبھی آپ نے باغ والے؟ آپ کا تو صوبہ بھی پہاڑوں والا ہے بھائی، پہاڑوں سے کچھ سیکھا آپ نے؟ کچھ سیکھا آپ نے؟ نہیں سیکھا۔ یہی تو بدقسمتی ہے۔ جب پہاڑ پہ چڑھتے ہو تو کیسے چڑھتے ہو؟ جھک جاتے ہو نا، اور جب اترتے ہو تو ذرا اکڑ کر۔ پہاڑ سبق دے رہا ہے کہ جھکو گے تو بلند ہوتے جاؤ گے اور اکڑو گے تو گرتے چلے جاؤ گے۔ عاجزی میں کمال ہے اور اکڑنے میں زوال ہے۔ عاجزی میں کمال ہے اور اکڑنے میں زوال ہے۔ یہ پہاڑ تمہیں سبق دے رہا ہے، جتنا جھکو گے بلند ہوتے جاؤ گے اور جتنا اکڑو گے تنزل ملے گا، گرتے چلے جاؤ گے۔ عاجزی، انکساری، قیام کیا ہے؟ عاجزی۔ رکوع کیا ہے؟ عاجزی۔ سجدہ کیا ہے؟ عاجزی۔ پہاڑوں نے پیغام دیا۔ ایک اور بات، پہاڑوں کو اللہ نے کیسے بنایا؟ سیدھا یا ٹیڑھا؟ ٹیڑھا۔ زمین اس کی ہموار نہیں ہوتی نا، لیکن کبھی آپ نے دیکھا وہ کون ہے جو ان ٹیڑھے میڑے پہاڑوں پر جو درخت پیدا کرتا ہے وہ بالکل سیدھے، اور جو تمہارے سبی اور جیکب آباد کے درمیان بالکل ہموار میدان ہے اس پر درخت بالکل ٹیڑھے؟ دیکھا، اللہ نے ٹیڑھی زمین پر سیدھے درخت پیدا کر دیے اور ہموار زمین پر ٹیڑھے درخت پیدا کیے۔ وَالْأَنْعَامَ وَالدَّوَابِّ، اسی طرح ہم نے انسان پیدا کیے، اسی طرح ہم نے اس دھرتی پر کچھ اڑنے والے، کچھ چلنے والے،
کچھ رینگنے والے، کچھ تیرنے والے جانور بھی ہم نے پیدا کیے۔ ایک اور مقام پر فرمایا فی الارض قطع متجاورات وجنات من